السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ اسلام کی کتاب کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ ہمارا دوسرا سبق زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال میں سے ایک مخصوص مقدار اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دو طرح کی عبادات فرض کی ہیں۔ ایک ہے بدنی عبادات، مثلاً نماز اور روزہ وغیرہ۔ دوسری ہے مالی عبادات جیسے صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ۔ مالی عبادات وہ ہیں جو مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور یہ تمام مسلمانوں پر فرض نہیں بلکہ صاحب نصاب شخص پر فرض ہے۔ پیارے بچوں، صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس سونا چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم موجود ہو، اور سونا چاندی کی بھی شریعت میں مقدار بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا مقدار ہے؟ سونا 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہوگی تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ اس مال پر پورا سال گزر گیا ہو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں واجب ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد ہوتی ہے اور معاشرے میں صلہ رحمی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم اور اہمیت پڑھی۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن تھا۔ افضل اپنے ابا جان کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا۔ مسجد میں امام صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ افضل امام صاحب کی باتیں غور سے سننے لگا۔ امام صاحب زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے تھے۔ افضل زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ نماز کے بعد ابا جان سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد گھر واپس جاتے ہوئے افضل نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان، امام صاحب خطبے میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے تھے، میں ان کی اکثر باتیں نہیں سمجھ سکا، آپ مجھے زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں۔ ابا جان، افضل بیٹا، زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا اور نشو و نما پانا۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یہ ہر صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ افضل، ابا جان، صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ ابا جان، مال کی وہ کم از کم مقدار جس تک پہنچنے کے بعد مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نصاب کہلاتا ہے۔ جس شخص کے پاس اس نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال موجود ہو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اسلام کا مقرر کردہ نصاب زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھے سے سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔